عزت سے مال جان سے اولا فقط علی طارق جمیل صاحب نے اعلان کر دیا صحابی بہت سے لوگ ہیں مولا فقط علی صحابی بہت سے لوگ مولا فقط علی یا علی کا مولا نبی مولا ہے یا کائنات میں علی مولا ہے اس کے علاوہ دوسرا مولا ہے ہی کوئی نہیں سامعین گرامی قدر کون ہے صحابہ یاد رکھیے گا صحابہ میں اہل بیت میں ایک فرق ہے اور یہ فرق آپ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے بالخصوص جو میرے اہل سنت بھائی ہیں جیسے کہ چاچو طارق اہل سنت سے ماشاءاللہ تعلق رکھتے ہیں اور کمالیہ سے میرے ساتھ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ہم نے بھی آپ کو سننا ہے اور جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے بالخصوص اہل سنت اس کے لیے توجہ صحابی میں اور اہل بیت میں ایک بڑا کمال کا فرق ہے بڑا کمال کا درود پڑے مل کے بابا سے صحابی ہوتا ہے اہل بیت ہوتا ہے یاد رکھیے گا صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے محمد کو نماز پڑھا نہیں سکتا جاگو یار جاگو خدا کا واسطہ جاگو صحابی محمد کے طلبوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے محمد کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا نہیں سکتا صحابی قرآن کا عالم ہو سکتا ہے قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا آپ پریشان ہو گئے جو پریشان ہو رہے ہیں اللہ ان کی پریشانی میں اور اضافہ کرے جو خوش ہو رہے ہیں خدا تمہیں سارا سال خوش رکھے صحابی محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے محمد کو نماز پڑھا نہیں سکتا صحابی قرآن کو حفظ کر کے تفسیر کے ساتھ یاد کر کے قرآن کا عالم ہو سکتا ہے قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا صحابی پورے صراط سے گزر سکتا ہے امت کو گزار نہیں سکتا صحابی مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین نہیں ہو سکتا یا علی صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے محمد کو نماز پڑھا نہیں سکتا صحابی قرآن کا عالم ہو سکتا ہے قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا صحابی پورے صراط سے گزر سکتا ہے امت کو گزار نہیں سکتا صحابی مومن ہو سکتا ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کو جملہ جتنا سمجھ آئے وہ اتنا بولے تھوڑے کم کی بات نہیں بس جس کو جتنا سمجھ آئے وہ اتنا بولے جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی گہرائی اور گہرائی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا صحابی مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین نہیں ہو سکتا حجرہ شاہ مقیم والوں اس سے زیادہ چپ کر جاؤ صحابی محمد کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے محمد کو اپنا جھوٹا دودھ پلا نہیں سکتا اب جملہ لایا کرنا صحابی محمد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے محمد سے اس کی بیٹی کا رشتہ لے نہیں سکتا توجہ ہے آپ کی صحابی کا فرق پتہ چلا اہل سنت کے عالم ہیں امام ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں احمد ابن حنبل امام ہیں اہل سنت بھائیوں 4 اماموں میں سے بڑا معتبر نام ہے احمد ابن حنبل نے ایک مرتبہ اپنے والد حنبل سے کہا کہ بابا مجھے صحابہ کی لسٹ بتا دیں کہ کون کون صحابی ہے آپ نے بات ضائع کر اہل سنت کا بہت بڑا امام ہے احمد ابن حنبل امام ہو کے مفسر ہو کے عالم ہو کے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے
صحابہ کی لسٹ بتا دے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے، پہلے کس کی عزت کریں، پھر کس کی عزت کریں، پھر کس کی عزت کریں، پھر کس کی عزت کریں۔ لکھواتے جناب حنبل نے 19 نام لکھوا دیے، 19 نام لکھے، جناب احمد نے ہاتھ روک لیا، فرمایا بابا علی سے دشمنی کی حد نہیں ہو گئی، بابا علی سے دشمنی کی حد نہیں ہو گئی، آپ نے 19 نام لکھوائے لیکن ابھی تک علی کا نام نہیں آیا، آپ 19ویں نمبر پہ بھی علی کو نہیں سمجھتے۔ اس نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے فرمایا بیٹے تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں پوچھی۔ شاباش، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے آپ۔ بیٹا جی تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، علی اہل بیت میں ہے، علی اہل بیت میں ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں، اگر یہ 2 آیتیں ختم میں نہ پڑھی جائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارادہ تو ہمیں ایک آیت کا لیکن چلیں آج دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، اور آپ کو اس کا صحیح ترجمہ میں بتانے لگا ہوں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تطہیر، سامعین گرامی، اس آیت کا شیعوں کا بچے سے بچہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، درود پڑھ لیں مل کے بآواز بلند۔ جس کو درود نہیں آتا وہ ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھو، لیکن پڑھو سارے مل کے اللہ بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ۔ قرآن کی توجہ میری جانب، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے ہمارے علماء نے بھی اور اہل سنت مفسرین نے بھی، وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، مجھ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو ایسا دور رکھو یا تمہیں ایسا پاک کرو جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی، قدر 1200 سال سے امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی غیبت سے لے کر آج تک اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت، مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یرید اس کا ارادہ ہے۔ یہ میں پچھلی مجلسوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا، صرف ارادہ کرتا ہے۔ یرید ارادہ، انما یرید اللہ لیذھب، اہل بیت مجھ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو ایسا دور رکھوں، یا دوسرا ترجمہ کہ تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اکرام شالی آپ کے پڑھے لکھے مجمع کی سماعتوں کی نظر میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر ترجمہ آپ کا دماغ قبول کرے، آپ کا خون قبول کرے تو مجھے اس پہ داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ میں اس ترجمے سے متفق نہیں ہوں۔ دیکھیے اپنی اپنی تحقیق کی بات ہے، اپنی اپنی محنت کی بات ہے، آج تک کسی نے اس بات کی طرف توجہ دی ہی نہیں، اور میں 1400 سال سے وہ پردہ ہٹانے لگا ہوں جو آج تک نہیں ہٹایا گیا۔ آئے ذرا دوبارہ سنیں، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو ایسے دور کر دوں یا تمہیں ایسا پاک کر دوں کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ حجرہ والے مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو، اور یار اسے پاک کیا جاتا ہے نا جو پہلے نجس ہو، جو اللہ کی طرح پاک ہو۔
توجہ ہے جو ہو ہی اللہ کی طرح پاک، انہیں پاک کیا کرنا؟ آج تک کبھی اس بات پہ کسی نے سوچا ہی نہیں، سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ نجاست کو اس سے دور کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو۔ بھائی میں نجس ہوں گا تو نجاست کو دور کروں گا نا، اور اگر میں نجس ہوں گا تو مجھ سے نجاست دور ہوگی، اگر میں ناپاک ہوں گا تو مجھ سے رجس دور ہوگا۔ توجہ ہے جو ازل سے لے کر ہے ہی پاک، اور ایسے پاک جیسے اللہ پاک۔ یہ کل میں بتا چکا ہوں، آل محمد کی خلقت میں بتا چکا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، محفوظ کر لیا۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ آپ کی زندگی کرے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو یا اے آل محمد، کیونکہ آل محمد ہی ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی آج آپ اپنی دور کر لیں، ہم سب سے بڑے بے ایمان ہیں۔ سچیاں کوڑیاں ہوتی ہیں جی۔ وہ ایک بزرگ نے پوچھا نا کہ بزرگ سے کہ بھائی مرچیں کب لگتی ہیں؟ اس نے کہا جب سچی باتیں کرے۔ اللہ نے سچ میں مٹھاس نہیں رکھی، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بڑے بڑے مولویوں کو زہر لگتا ہوں، اپنے والوں کو بھی باہر والوں کو بھی، کیونکہ باتیں میں نے کرنی ہوتی سچی، اور مولا نے میری وہ باتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تو کوئی نہیں کرتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے آل محمد، میں اللہ اور میرے ملائکہ تم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی آل محمد پر درود بھیجو۔ سامعین گرامی قدر، قرآن میں 4 فکرے آئے ہیں۔ حضرت شاہ جی 4 فکرے آئے ہیں قرآن میں۔ ایک ہے سلو، ایک ہے سلے، ایک ہے سلوات، ایک ہے صلوات۔ بسم اللہ کے بے سے لے کر سینے والناس تک قرآن پڑھیے، آپ کو اس کیلیبر پر 5واں جملہ انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ سلو، سلے، سلوات، صلوات۔ درود پڑھ لیں مل کے بابا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ درود پڑھے مل کے باواز ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سامعین گرامی قرآن میں 4 لفظ آئے ہیں، سلو، سلے، سلوات، صلات۔ جائیے گھر جا کے قرآن پڑھیے، بسم اللہ کی بے سے لے کر سین تک، آخری آیت تک، والناس تک۔ آپ کو اس کیلیبر پہ 4تھا 5واں جملہ نظر نہیں آئے گا، جہاں دیکھیں گے سلو، سلے، صلات، صلوات۔ اور اپنی مرضی کی ڈکشنری ترجمہ اٹھا لیں، لغت کی کوئی کتاب المنجد سے لے کر لسان العرب تک۔ لسان العرب عرب کی سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، اس سے بڑی کتاب ہے ہی نہیں۔ اپنی مرضی کی کوئی لغت اٹھا لیں، ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں، ان 4 کا آپ کو ایک ہی ترجمہ ملے گا۔ سلو نماز، سلے نماز، صلات نماز، صلوات نماز۔ صلوات مطلب درود، درود بھی ایک نماز ہے۔ صلات مطلب نماز، نماز بھی ایک نماز ہے۔ سلو نماز، سلے نماز، صلوات نماز، صلات نماز۔ اب اکرام شریف میں ترجمہ کرنے کی اجازت رکھتا ہوں، کرو ترجمہ۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والے میں اللہ اور میرے ملائکہ محمد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایمان والے
ہائے ہائے ہائے، ہمیں آل محمد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ نماز کی نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام پڑھیں، اللہ اکبر، پوری دن کا پوری کائنات کا خیال آپ کو نماز میں آئے گا۔ یہ آزما کے دیکھ لیں آپ، اس کے پاس جانا تھا، اس سے پیسے لینے تھے، اس کو دینے تھے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، پوری کائنات کا جو خیال ہے وہ آپ کو نماز میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خالص عبادت ہو میری، اللہ تعالیٰ مخلص عبادت چاہتا ہے، جس میں ملاوٹ ہو وہ نماز اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے نمازی ہیں، اکرام شادی کچھ ایسے نمازی ہیں کہ میں اللہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دیتا ہوں۔ اللہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ شوق ہوا، حضرت شاہ جی مجھے ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کن کی نمازیں کن کے منہ پہ مارتا ہے۔ توجہ نہیں پکڑنا، میں دیکھنے کے لیے نکل پڑا، میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا جب نماز ختم ہوئی اللہ نے واپس اتنی زور سے منہ پہ ماری، کبھی منہ دائیں پھر گیا، کبھی بائیں پھر گیا۔ بس اچھا دل بن گیا ہے، ایک نظم آپ کو سناؤں، اپنی لکھی ہوئی نظم، پاکستان کے شعراء سے لے کے ہندوستان کے شعراء تک سارے آپ سن لیں، اگر پہلے سنی ہوئی ہو تو کوئی داد نہیں۔ یار انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کوئی مشکل بات ہے، اگر پہلے سنی ہوئی ہو تو کوئی داد نہیں، اور اگر پہلی مرتبہ سنے اتنی داد چاہیے کہ جتنی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ 3 دن سے بات چل رہی ہے علی پہ، اب بھی بات علی پہ آگے رکی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں، شاباش شاباش شاباش، جو خواب رکھتا ہے وہ ضرور بولے، جو خواب نہیں رکھتا وہ نہ بولے۔ مجھے اس کے بعد فوراً جناب سیدہ پہ جانا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا کا ذکر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں تھوڑا سا کر لوں۔ جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، نا 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 ایسے تو نہیں سناؤں گا، اگر نظم نہیں ہے تو داد بھی میری مرضی کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کوئی موتی نکال، ورنہ میری کوئی منت نہیں ہے زبردستی پڑھنے کی۔ میری مرضی پہ سنیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ سناؤں گا، جیسے میں نے کل سنایا تھا، اگر نہیں تو آئلی آئلی۔ جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں، جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں، وہ اپنے حصے میں سوال اور ثواب رکھتے ہیں۔ انگلش کا ایک لفظ استعمال کیا ہے سوالڈ، سوالڈ کا مطلب ہے مزیدار، ٹیسٹی، سوادی۔ جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں وہ اپنے حصے میں سوال اور ثواب رکھتے ہیں۔ وہ مین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، شاباش، مین ڈور مطلب بڑا دروازہ، وہ مین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، حضرت شاہ جی سے باہر کھڑے ہوئے آخری حلالی تک، وہ مین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، وہ اپنے گھر میں لیمپ نہیں آفتاب رکھتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بلا لو ہومین ڈور پہ توجہ میری جانب، ذاکر صاحب آگے ہیں، دیکھیے میری ذاکر صاحب نے تب پڑھنا ہے جب میری بات کرنی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں تو انشاءاللہ جماعت پھر یہیں پہ ہوگی۔ شاباش۔ ہومین ڈور پہ تحریر جس کے ناد علی، وہ گھر میں لیمپ نہیں،
آفتاب رکھتے ہیں، وہ گھر میں لیمپ نہیں، آفتاب رکھتے ہیں گھر میں لیمپ نہیں، آفتاب رکھتے ہیں گھر میں لیمپ نہیں، آفتاب رکھتے ہیں علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی ہیں۔ آپ نے بات آیا کر دی، علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی ہیں، علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی ہیں، وہ اور ہوں گے جو لوکل خطاب رکھتے ہیں۔ درود پڑھ لے مل کے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پڑھنے سے عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آنا جانا ختم ہو گیا، توجہ میری جانب۔ جو مرتضیٰ کی زیارت کے خواب رکھتے ہیں وہ اپنے حصے میں سوال ثواب رکھتے ہیں، وہ مین ڈور پہ تحریر جس کے نالے علی، وہ گھر میں لیمپ نہیں آفتاب رکھتے ہیں، علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی ہیں، وہ اور ہوں گے جو لوکل خطاب رکھتے ہیں۔ نظر نہ آئے گا ان کو غدیر کا ہیرو، شاباش شاباش، جنہوں نے غدیر سنی ہے مجھ سے وہ بولے، نظر نہ آئے گا ان کو غدیر کا ہیرو جو اپنے چہروں پہ ٹیڑھی نقاب رکھتے ہیں، جو اپنے چہروں پہ ٹیڑھی نقاب رکھتے ہیں، جو اپنے چہروں پہ ٹیڑھی نقاب رکھتے ہیں، اور جناب شیخ چھپائے ہیں یوں قمیض میں سر۔ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، کئیوں نے بخر بخر کی مبارک دی، اور خدا کی قسم کتابوں کے فکر کئیوں نے اپنا سر جو تھا وہ قمیض میں دے دیا تاکہ رسول خدا ہمیں دیکھ نہ لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب شیخ چھپائے ہیں یوں قمیض میں سر۔ سادات اور غیر سادات اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگلی سطر اتنی بڑی ہے، کل اس وقت تک کھڑے ہو کے واہ واہ کرو، نعرے لگاؤ، داد کم ہے، فکرہ وزنی ہے۔ جناب شیخ چھپائے ہیں یوں قمیض میں سر، جیسے چھپا کے شرابی شراب رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھنا علی کی ولایت کی حمایت میں ہاتھ اسی کے اٹھتے ہیں جس کو علی چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج ولایت علی کے لیے علی کی غیر موجودگی میں تم علی کے حق کے لیے بولو گے، قبر میں علی احسان کا بدلہ اتارنے آ جائیں گے، قبر میں پھر علی بولیں گے، حسن بولیں گے، حسین بولیں گے۔ جناب شیخ چھپائے ہیں یوں قمیض میں سر، جیسے چھپا کے شرابی شراب رکھتے ہیں۔ اچھا حجرے والوں موبائل دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ موبائل وہ بچہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس موبائل نہ ہو، وہ بچہ ہی نہیں جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ اتنی ضروری ترین چیز ہے آج کل موبائل۔ لوگ تو غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن اصل موبائل کا کام ہے ہم ذاکرین کے لیے، کیونکہ موبائل ہماری دکان ہے، ہمارا سارا سلسلہ موبائل پہ چلتا ہے۔ اللہ نے خالق ہی موبائل کہا دلیل دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے۔ مثقال، میں یہ اسپیکر چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں ہاں قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک دائیں طرف فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، خیر لکھتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
بائیں طرف والا شر لکھتا ہے، برائیاں لکھتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، مشکال قرآن میں بھی موجود ہے۔ اچھا آپ نے موبائل دیکھا ہوا؟ موبائل میں سم ڈالی جاتی ہے، سم کے موبائل ادھورا ہے، جیسے اہل بیت کے بغیر قرآن ادھورا ہے۔ سم کے بغیر موبائل ادھورا ہے، سم نہ ہو موبائل بیکار، اور موبائل نہ ہو سم بیکار۔ بس موبائل کا میں نے اگلے مصرے میں استعمال کیا ہے کیونکہ یہ بڑی آسان بات کر کے میں نے پیش کی ہے، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میرے علی سے وہ بھلے کس طرح کنیکٹڈ ہو۔ جو پریشان ہو گئے اللہ آپ کی پریشانی میں اضافہ کرے، جو خوش ہو گئے خدا تمہیں خوشیوں سے مالا مال کرے۔ کنیکٹ انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے سم کے ذریعے، جی پوری دنیا سے بنا کنیکٹ رہتا ہے سم کے ذریعے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے علی سے، توجہ ایسے نہیں پڑھوں گا، میرے علی سے وہ بھلے کس طرح کنیکٹڈ ہو۔ جاگرہ میرے علی سے وہ بھلے کس طرح کنیکٹڈ ہو، جو سم تو ٹھیک موبائل خراب رکھتے ہیں۔ جو سم تو ٹھیک موبائل خراب رکھتے ہیں۔ اور شریف ذاتوں کی پہچان ہے یہی حیدر، شریف ذاتوں کی پہچان ہے یہی حیدر، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سامعین گرامی، کون علی جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف کوئی نہیں تھا۔ آدم فمن دونہ، چاہے کوئی آدم ہو یا کوئی اور۔ سامعین گرامی، اللہ چاہتا ہے کہ مومن کی زبان سے دل میں ایک مرتبہ ایک دفعہ لفظ کفر ضرور نکلے۔ کسی نہ کسی آئے نماز میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ ہائے آپ پریشان ہو گئے یار، سپیکر مجھے پریشان کر رہے ہیں، میرا خیال ہے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لفظ مومن کی زبان سے ایک دفعہ کم از کم لفظ کفر نکلے، کسی نہ کسی نماز میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر ہے برابری، ہم سر۔ اللہ کہتا ہے کہ علی نہ ہوتے، کیونکہ محمد وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، محمد اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا، برابر کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ، اللہ کے پردے کی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ ماں کے قدموں میں، چلیں آسان پڑھ دیتے ہیں، ماں کے قدموں میں اولاد کی عزت شادی جنت ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ آپ چپ بھی کر جائیں گے تو ہوتی ہے، مگر ایک شرط ہے کہ ماں کو جنت کے وارثوں کا پتہ ہو۔ ہائے 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 کیا بات ہے یار، ماں کو جنت کے وارثوں کا پتہ ہو تب جنت ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ جس بی بی کے قدموں میں حسن حسین کی جنت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس بی بی کے قدموں میں حسن اور حسین کی جنت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بیوی شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بیوی شوہر کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ جی جملہ کہوں، اللہ جانے آپ کا مجمع تھکا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے، یا سپیکر کی نحوست ہے مجھے نہیں پتا۔ بیوی شوہر کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے،
جملہ نہ ضائع کرنا. جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ ہو، جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی پار نہ لگے، ابراہیم جیسے نبی کی آگ گزار نہ ہو، اور جس بی بی کے بغیر محمد جیسے نبی کو نسل نہ ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے فاطمہ کو. اللہ اکبر. ہاں آج کچھ ارادہ بنا تھا کہ جناب سیدہ پہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آج بھائی بھی جلدی تشریف لے آئے اور میرا ٹائم بھی پورا ہونے کو ہے. میں نے کیونکہ ممبر پہ کہا تھا کہ سیدہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج بڑا مارا ہے مسلمانوں نے فاطمہ. عزادار شیعہ قوم اتنی غریب قوم ہے کہ سیدہ کے دشمنوں اور قاتلوں کے نام ہم ممبر پہ نہیں بتا سکتے. میں کبھی بھی کسی مشکل میں ہوا کبھی بھی آج تک تو میرا سب سے زیادہ توسل جو ہے وہ اسی بی بی سے ہے. اور بی بی نے مجھے ایسے ایسے مراحل سے گزارا ہے. محمد حسین ملعون تھکو جیسے مولوی کے سامنے بی بی نے مجھے ایسے کامیاب کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سامعین گرامی قدر، آپ نے تو صرف یہ سنا ہوا ہے نا کہ بی بی کے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو ممبر سے بہت کم پڑھی جاتی ہے. پاکستان میں چند 2-4 عالم ہیں جنہوں نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندے نے ہمت نہیں کی پڑھنے کی. میں وہ آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حجرہ شاہ مقیم والوں، جناب سیدہ بڑی بی بی جناب حجاب اللہ بی بی مخدومہ حجاب کبیر جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے کوئی ملکوں کا سفر کر کے نہیں گئی. اللہ اکبر. جسے بات سمجھ آئیے وہ ہائے کرے گا. بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے شہروں کا سفر کر کے بھی نہیں گئی. عادل شاہ جی بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گھنٹوں کا سفر کر کے بھی نہیں گئی. آپ میرے سر پہ قرآن رکھ، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے. 25 قدم چل کے گئی ہے، 25 قدم چل کے واپس آئی ہے. کیونکہ گھر میں مسجد تھی، مسجد کے ساتھ دربار تھا اور گھر میں ہی دربار تھا. 25 قدم چل کے گئی ہے، 25 قدم چل کے آ گئی ہے. جنہوں نے ہائی کیا مولا تمہیں سلامت رکھے، لیکن جنہوں نے ہائی نہیں کی وہ فکرہ بھی سننا، ہائی بھی کرنا. 25 قدم چل کے گئی، 25 قدم چل کے واپس آئی ہے. اظہر شاہ جی جب گھر سے نکلی تھی سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور جب واپس آئی سارا سال سفید ہو گیا. اللہ اکبر. جزاک اللہ. دربار پہنچی، سند دکھائی، ظالم نے گواہ طلب کیے. بی بی نے قرآن کی آیات پڑھی، مولا علی کو گواہی کے طور پہ پیش کیا، جناب ام سلمہ کو گواہی کے طور پہ پیش کیا، حسن اور حسین کو گواہی کے طور پہ پیش کیا، جناب فضا کو گواہی کے طور پہ پیش کیا. اس ظالم نے گواہیوں کو جھٹلایا. 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے چپ کر کے محمد کی بیٹی. اللہ اکبر. 4 گھنٹے 45 منٹ کے بعد یہ کتے کا بچہ پوچھتا ہے بی بی تم کس لیے آئی ہے؟ اس وقت کہتی ہے میرا بابا میرے نام یہ جاگیر لکھ گیا تھا. یہ ظالم کہتا ہے کہ گواہ پیش کر. گواہ پیش کیے، اس سے نہیں مانے. بی بی نے قرآن کی تلاوت کی، نہیں مانی. آیات پڑھی، نہیں مانی. احادیث قدسی پڑھی، نہیں مانی. اس ظالم نے سند پڑھنا شروع کی. ظالم نے سند پڑھنا شروع کی. اس نے سند پڑھی، اس سے لے کر ساتھ والے کرسی پہ بیٹھے ہوئے کمینے نے سند پڑھی. 400 لوگ سند پڑھتے رہے. 4 گھنٹے سارا کھڑی رہی. 4 گھنٹے کے بعد اس نے سند کو کرسی والے سے چھینا. وہ روایت پڑھو جو میں نے کہا کہ نہیں پڑھی جاتی. تم نے تو صرف یہ سن رکھا ہے نا کہ ظالم نے سند کے ٹکڑے کیے. تمہیں بی بی کے زخمی پہلو کی قسم، اس کمینے نے سند پھاڑی نہیں. یہ کتا پہلے اپنے نجسوں کے ساتھ سند پہ تھوکتا رہا ہے. اس نے سند پہ تھوکنا شروع کیا. زہرا کے بعد سفید ہو گئے.
میرے بعد دو پڑھ سکتے ابھی کیوں آ گیا کپور کے باغ میں بلند تر سلوات صلی اللہ محمد والے سلوات